سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا, خبیث جن نہیں تھا وہ. یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے, جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور, اور اس نے کیا کہا تھا, میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے. بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث کہتے ہیں شریر جن کو, خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں, عفریت کا لفظ ہے, پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا, تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے, ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا, وہ فارغ کر چھڑا. میں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو جو ان کے دربار میں تھا, اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, نبی کے سامنے اپنی لائلٹی شو کر رہا ہے, تو وہ خبیث جن تو نہیں ہوگا نا, ان کا ساتھی ہوگا نا. ہاں, خبیث جن ان کے دربار میں کیا کر رہے ہیں لاجیکلی آپ مجھے بتائیں. اور اگر خبیث تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹھ جا تو خبیث جن ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برخیہ جو اسرائیلی کتابوں میں ملتا ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, آصف نام کا ایک شخص تھا جو سورہ نمل میں آیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آؤں گا, اور وہ لے آیا. اس میں میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, اس میں سے جو انہوں نے اپنے صوفیاء کی جو کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے پوری انجینئرنگ کی ہے اس واقعے کی, وہ آپ جا کے دیکھیں. تخت بلقیس والا واقعہ بھی, موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی, ایک ایک شیطنت ان کی میں نے کھولی ہوئی ہے. وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ اور طرف چل پڑے گا. تو وہ لے آئے, اور اس میں بھی دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بڑے پہنچے بزرگوں, انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اس کرتب کو, جو آپ کے نزدیک کرتب ہے, ہمارے نزدیک کرامت ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا کہ اس نے کوئی کمال کیا ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی تھا. اس لیے دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے نا تفسیر میں, فخر الدین رازی, اس نے تفسیر میں لکھا ہے وہ حضرت سلیمان خود تھے لانے والے. ہاں, اے بابا انہوں نے مار چڑیا ہوا انہوں نے, اور فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت سلیمان خود لے کے آئے سن. جڑا آتا نا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ کہتے وہ خود سی, کیونکہ کتاب کا علم تو پیغمبر کو لوندا ہے, تو وہ خود حضرت سلیمان ہی تھے جو تخت لے کے آگے تھے. ان کی منجی ٹھوک گیا امام فخر الدین رازی. ہم نہیں ویسے ان کے ساتھ ایگری کرتے, یہ الگ سے کوئی بندہ تھا, لیکن اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کتاب کا علم جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ اس دور میں کوئی اور نبی ہو, ایک وقت میں زیادہ انبیاء ہوتے تھے اگلے زمانوں میں, یا وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ان کا درباری تھا, یا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. اس سے بابے نہیں ثابت ہوتے. یہ کہتے ہیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا سی, اچھا جی ہوں رفع دین کرنا چھڑ دیے, تخت بلقیس آ گیا. منو دسو رفع الدین دی حدیثاں دا تخت بلقیس نال کے تعلق ہے؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ نبی الاسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ تخت بلقیس آ گیا, تسی بابے نوں نہیں منتے. یہ نا تہاڈا سب تو بڑا بابا عبد القادر جیلانی اور دوسرا بڑا بابا امام غزالی, دو رفع الدین کے ساتھ نماز کا طریقہ لکھے گئے ہیں غنیۃ الطالبین میں اور کیمیائے سعادت میں, احیاء العلوم کے اندر. بابیاں دے بابے نے جڑے, یہ آپ کے جو بابے ہیں سرکار ہیں لوکل بابے دے, انہاں نوں باہر کوئی نہیں جاندا, اکا دکا لوگ جانتے ہیں. آپ جا کے پوچھیں نا سلطان بہو, تو شاید انڈیا میں بھی کسی کو نہ پتا ہو, بنگلہ دیش میں, یورپ, امریکہ, افریقہ میں نہیں.
علی بن عثمان حجویری، کوئی علمی لوگ شاید باہر کے لوگ جانتے ہوں، لیکن دو بابے ایسے ہیں جن کو دنیا میں جہاں جہاں بابوں کے ماننے والے موجود ہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ جہاں بھی موجود ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بابے ہیں۔ نمبر 1 امام محمد غزالی، المتوفا 505 ہجری، آج چل رہا ہے 4 رمضان 1444 ہجری، تو آلموسٹ 900 سال پہلے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، المنقذ من الضلال میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بھی پوری بتائی ہوئی۔ تو وہ یہ ساری کتابیں لکھ کے انہوں نے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں، تو ظاہر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ان کے کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں، اور فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں۔ لیکن امام غزالی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، زمانہ پایا ہے انہوں نے امام غزالی کا، لیکن امام غزالی ان سے سینئر تھے، یہ مل نہیں سکے ان کو، تو ان کو ایک انٹرنیشنل صوفی بزرگ مانا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین ان کی کتاب، وہ فتوح الغیب توحید کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ یہ 2 انٹرنیشنل بزرگ، اور دونوں نے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم والا نماز کا۔ تو تخت بلقیس آ گیا تھا۔ آپ اگر بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، یا ٹیلا جوگیاں ہمارے جیلم کی پہاڑی پہ کوئی لے آئے وائٹ ہاؤس، میرے ہوندے تے نہیں جا سکتا، میں تو ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تھوڑا بابا بھی غائب تے وہ لے آئے ہوئی چیز بھی غائب، وہ بابا بہت بڑا آ گیا نا، تو ہم مان لیں گے۔ ورنہ میں کہوں کہ یہ جو تخت میرے نیچے میں ہے، یہ بھی میں جو ہے سرگودا سے آیا ویسے، اور گاڑی پہ رکھ کے ہمارے امداد بھائی اتنی محنت سے اسے لے کے آئے، میں کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آیا تھا، تو مان لو گے، کہو گے نا ویڈیو دکھاؤ کتنے ساڑھے سامنے کرو، تو بھائی آپ بھی جب یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نا، اس طرح تو نہیں زبانی کلامی مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمناً میں نے اس چیز کا ذکر کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ باقی یہ جو احمد صاحب ریلوی صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، خبیث جن کہہ دیا۔